قیام مرحبا ماہ سیام، تو ہے رحمت کا پیام مرحبا۔ بہار رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکیں، کچھ ایسا عمل جس سے ہم ثواب حاصل کر سکیں۔ آج کا موضوع اسی مناسبت سے ہم نے رکھا ہے ذکر و اذکار۔ ہم آج اپنے پینل میں موجود خواتین سے اس حوالے سے سوالات کریں گے کہ جس طرح ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے لیے گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑتا ہوں۔ اس ماہ میں یقیناً ہم چاہیں گے کہ قرب الہی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، تو ہم سوال کرتے ہیں سب سے پہلے جہاں لطفی صاحبہ کہ یہ ذکر و اذکار جو ہے اس کے معنی و مفہوم کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کروں گی، اپنی طرف سے، پینل کی طرف سے، کیو ٹی وی کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مبارک مہینے کے اعتبار سے تو یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے جس پر ہم آج بات چیت کر رہے ہیں، ذکر اور اذکار۔ ذکر مفرد ہے اور اذکار اس کی جمع ہے۔ ذکر عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے یاد کرنا، اور اس کے معنی ہے تذکرہ کرنا، اور اس کے معنی ہے دہرانا، بار بار کسی چیز کو دہرانا۔ تو جب ہم ذکر کا شرعی مفہوم لیتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کی یاد کے لیے جو الفاظ یا جو کلمات یا جو دعائیں اور یا قرآن کی جو آیات ہیں ان کو بار بار دہرانا جو ہے یہ بھی ذکر اور اذکار میں آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور جو ہے انکار نہ کرو یا کفر نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہر وقت اور کروٹ یعنی جس شکل میں، صورت میں، جس حیثیت میں، جس وقت میں بھی بندہ ہو، جو کام بھی کر رہا ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت فرمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ کو یاد کریں۔ تو اس کے لیے بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو ہیں کروٹ یعنی لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور یعنی اور کسی کام میں بھی مصروف ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غور فکر کرتے ہیں اللہ کی جو تخلیقات ہیں، جیسے کہ خاص طور پہ اس میں ذکر ہے سماوات والارض۔ تو گویا جو تدبر ہے اور کسی چیز پر غور و خوض کرنا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ہم اگر تکلیف میں ہوتے ہیں نا یا اللہ ایک دم ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی بڑی اہمیت فرمائی کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں آسمانوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو، اور یہ بڑا اچھا انہوں نے بتایا بھی صحیح۔ میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گی کہ ذکر کی بے شک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر صورت میں جو ہم کر رہے ہیں ان سب کو اللہ پاک نے ذکر قرار دیا۔ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کو بھی ذکر قرار دیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اسی طرح سے تسبیح و تحلیل بھی ذکر ہے، انسان ایک یاد رکھتا ہے اللہ پاک کو، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ذکر محبت کا اولین تقاضا ہے۔
اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو ہیں ہی وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من احب شیئا من اکثر ذکرہ، کہ جس کسی چیز سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو ذکر جو ہے محبت کا اولین تقاضا ہے کہ اس محبوب حقیقی کو یاد کیا جائے. پھر اس کی اہمیت اس طرح سے بھی ہے کہ انسان، اور ایک خاص طور پر جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جائے. اور ذکر واحد ذریعہ ہے جس سے انسان کو، ایک مومن کو قرب الہی ملتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تو ہے رحمت کا پیام